بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور ماورائی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔ عمر و یار اور خفیہ طلسمات، ایپیسوڈ 5۔ زمین پر موجود پرندوں کو بھی جکڑ لیا تھا اور پھر وہ سکڑ کر عمروں کے سامنے آ گرا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو۔ عمروں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جال میں پھنسے ہوئے پرندے بری طرح پڑپڑا رہے تھے، مگر اب اس حال میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ عمروں نے مقدس چھتری بند کر کے زمین میں ڈال لی۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا جالے لیاسی میں پھنسے لمبی چونچوں والے پرندوں کے قریب آ گیا، جو جال میں جکڑے خوفناک انداز میں چیخ رہے تھے۔ عمروں نے زمین سے ایک سرخ رنگ کی گیند نکال لی۔ گیند شیشے کی بنی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں آگ ہی آگ بھری ہو۔ یہ آگ گیند تھی۔ یہ گیند اسے شہزادی سو رنگ پری نے تحفے میں دی تھی، جس کے باپ نے عمروں کو زنبیل جیسا انمول تحفہ دیا تھا۔ عمروں چند لمحے ان پرندوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ ان سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کافی پیچھے آ کر اس نے آگ گیند پوری قوت سے اوپر اچھال دی۔ آگ گیند بجلی کی سی تیزی سے آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ کافی بلندی پر جا کر گیند زوردار دھماکے سے پھٹی۔ دوسرے لمحے آسمان پر جیسے ہر طرف آگ کی چادر سی پھیل گئی ہو، اور پھر آگ کے بڑے بڑے شعلے جالے لیاسی پر گرنے لگے۔ دوسرے لمحے جالے لیاسی میں موجود لمبی چونچوں والے سیاہ پرندے آگ میں جلنے لگے۔ ان کی تیز اور دل ہلا دینے والی چیخوں سے وادی بری طرح سے گونج رہی تھی۔ ان پرندوں کے چیخنے کی آوازیں اس قدر تیز تھی کہ عمروں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جالے لیاسی میں پھنسے تمام پرندے جل کر راکھ ہو گئے۔ پرندوں کے راکھ ہوتے ہی جالے لیاسی نے سکڑنا شروع کر دیا، اور پھر وہ دوبارہ پہلے جیسی حالت میں آیا اور اچانک غائب ہو گیا۔ عمروں کی زمین دوبارہ باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ آگ گیند اور جالے لیاسی اپنا کام ختم کر کے واپس زمین میں جا چکے تھے۔ خس کم جہاں پاک، عمروں نے مسرت بھرے انداز میں دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ بہت خوب عمروں یار، بہت خوب۔ تم نے خفیہ طلسمات کا تیسرا مرحلہ بھی فنا کر دیا۔ تم واقعی بہت ذہین اور تیز انسان ہو۔ اچانک عمروں کو چمگادڑ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے چونک کر دیکھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر چمگادڑ بونا ہوا میں معلق نظر آ رہا تھا۔ خزانے کے بارے میں بتاؤ چمگادڑ بونے، اس بار مجھے 3 گنا بڑا خزانہ ملے گا نا؟ عمروں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں عمروں یار، اس مرتبہ تمہیں پچھلے خزانوں سے 3 گنا بڑا خزانہ دیا جائے گا۔ خزانہ سرخ موتیوں کا ہے، اور ایک موتی تمہاری دنیا کی سرخ موروں والی سونے کی 1000 اشرفیاں دلا سکتا ہے۔ چمگادڑ بونے نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو عمروں یار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دوسرے لمحے اس کے سامنے 3 بڑے بڑے گڑھے نمودار ہو گئے، جو سرخ رنگ کے موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان موتیوں کو دیکھ کر عمروں یار کا چہرہ بھی پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ سرخ موتیوں کا خزانہ حاصل کر کے عمروں خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک بڑے میدان میں دیوانہ وار رقص کر رہا تھا۔ میدان بالکل خالی تھا، وہاں آب و گیا کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرخ موتی دینے کے بعد چمگادڑ بونوں نے عمروں کو چوتھے طلسم کے بارے میں بتایا تھا، جو آگ طلسم تھا۔ اس آگ طلسم میں جانے سے پہلے اسے ایک بار پھر ایک نئے مرحلے سے گزرنا تھا۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی وہ اس آگ طلسم میں داخل ہو سکتا تھا، ورنہ ظاہر ہے اسے دوسرے طلسم میں ہی جانا پڑتا، جہاں اسے ایک بڑے طلسم کی بجائے 100 طلسمات ختم کرنے پڑتے۔ آقا، میں زمین سے باہر آ جاؤں؟ اچانک محافظ بونے نے زمین سے سر نکال کر کہا۔ او ہاں، آ جاؤ باہر، میں بہت خوش ہوں محافظ بونے، اس بار مجھے واقعی بہت بڑا خزانہ ملا ہے۔ یہ سرخ موتیوں کا خزانہ پچھلے خزانوں سے بہت بڑا ہے۔ اس خزانے نے مجھے پچھلے خزانوں کی بھی یاد بلا دی ہے، عمروں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ارے تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا تم میری خوشی سے خوش نہیں ہو؟ عمروں نے کہا۔ میں خوش ہوں آقا، مگر محافظ بونے نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ مگر کیا؟ عمروں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ شاید کچھ بھول رہے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ بھول رہا ہوں؟ کیا مطلب، کیا بھول رہا ہوں میں؟ عمروں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو چمگادڑ بونے نے چوتھے مرحلے میں جانے کے لیے کچھ بتایا تھا شاید، محافظ بونے نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ یہاں وہ انسان نمودار ہوں گے
یہاں 2 انسان نمودار ہوں گے، وہ مجھے 2 خواہشیں بتائیں گے۔ یہ میری مرضی ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کی خواہش پوری کروں۔ مگر کہاں ہے وہ انسان؟ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ عمروں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی آ جائیں گے آقا۔ چمگادڑ بونے نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو ہر حال میں ان دونوں میں سے ایک انسان کی خواہش پوری کرنا پڑے گی۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ ان میں سے ایک آدمی کی خواہش پوری کریں گے تو آپ سیدھے چوتھے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرے انسان کی خواہش پوری کریں گے تو آپ کو 100 مرحلوں والے طلسم میں جانا پڑے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر بتاؤ۔ عمروں نے اسے گور کر کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے 2 ہدیڑ عمر انسان نمودار ہو گئے۔ دونوں کے جسم اور لباس ایک جیسے تھے۔ ان کے سر پر لمبے بال تھے جبکہ ایک کے سر پر لمبے بال تھے جبکہ دوسرے کا سر گنجا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے، محافظ بونے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ میرا نام طالوس ہے، گنجے سر والے نے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور میرا نام بالوس ہے، دوسرے انسان نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے تمہارے ناموں کا چار نہیں ڈالنا، عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں سیدھا چوتھے مرحلے میں لے جا سکتا ہوں، گنجے سر والے طالوس نے کہا۔ اور اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں 100 مرحلوں والے طلسمات میں لے جاؤں گا، دوسرے انسان بالوس نے کہا۔ تمہاری خواہش کیا ہے بولو، عمروں نے طالوس سے پوچھا۔ پہلے میری خواہش سنو، میں طالوس سے بڑا ہوں، بالوس نے کہا۔ بولو، عمروں نے سر جھٹک کر پوچھا۔ تم مجھے اپنی مونچھوں کے 2 بال توڑ کر دے دو، بالوس نے کہا، اور عمروں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مونچھوں کے 2 بال؟ عمروں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں، میری آسان سی شرط ہے جسے پورا کر کے تم 100 مرحلوں والے طلسمات میں جا سکتے ہو، بالوس نے جواب دیا۔ اب تم بتاؤ، عمروں نے طالوس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اگر تم سیدھے چوتھے مرحلے میں جانا چاہتے ہو تو تم مجھے تیسرے مرحلے سے حاصل ہونے والا سارا سرخ موتیوں کا خزانہ دے دو، طالوس نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر عمروں یوں اچھلا جیسے اس کے پیر پر کسی انتہائی زہریلے ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر طالوس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سارا خزانہ؟ عمروں نے ہکلا کر کہا۔ ہاں، جیسے ہی تم مجھے سرخ موتیوں کا خزانہ دو گے میں تمہیں چوتھے مرحلے میں لے جاؤں گا، طالوس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور عمروں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک اس سے محض اس کی مونچھوں کے 2 بال مانگ رہا تھا۔ اس کی شرط آسان تھی، مگر وہ اسے ان طلسمات میں لے جا سکتا تھا جہاں عمروں کو 100 مراحل سے گزرنا تھا، جبکہ دوسرا جو اسے چوتھے آگ طلسم میں لے جا سکتا تھا وہ اسے سرخ موتیوں کا خزانہ مانگ رہا تھا۔ اب آپ کو میری پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچانک اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں محافظ بونے؟ میں اسے اپنا خزانہ کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ عمروں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دونوں میں سے ایک کی بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی آقا۔ اگر آپ بلوس کی شرط نہیں مانیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو 100 مرحلوں والے طلسمات میں جانا پڑے گا۔ ان 100 مرحلوں میں کیا ہوگا یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ نے 100 مرحلوں والے طلسمات میں جانے کا فیصلہ کر لیا تو اگلی بار آپ کو اس طرح 100 مرحلوں والے طلسمات میں ہی جانا پڑے گا۔ آپ کی ساری زندگی ان طلسمات کو فنا کرتے ہی گزر جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خزانہ طالوس کو دے دوں؟ عمروں نے غزیلے لہجے میں کہا۔ اس کے سوا آپ کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان خزانوں کو حاصل کرنے کا مجھے کیا فائدہ جو مجھے اسی طرح یہیں گوانے پڑ رہے ہیں؟ اس طرح تو میں یہاں سے ایک خزانہ بھی نہیں لے جا سکوں گا، عمروں نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ ان خفیہ طلسمات سے خزانے حاصل کرنے سے زیادہ آپ کا یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے آقا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ان خفیہ طلسمات میں ہی پڑے رہیں یا ان میں سے کسی ایک طلسم کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے؟ محافظ بونے نے کہا۔ نہیں، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا، عمروں نے گھبرا کر کہا۔ تو آقا پھر آپ سرخ موتیوں کا خزانہ طالوس کو دے دیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، مگر یہ کم بخت سارا خزانہ مانگ رہا ہے، عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ دے دیں، ویسے بھی یہ جادوئی خزانے ہیں، یہ بھلا آپ کے کس کام کے، محافظ بونے نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر عمروں چونک پڑا۔ جادوئی خزانے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ خزانے اصلی نہیں ہیں؟ عمروں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، یہ اصلی خزانے نہیں ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس رہے تو ان طلسمات سے نکلتے ہی سارے خزانے آپ کی ضمیل سے غائب ہو جائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔
اوہ مگر تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں آپ کا دل رکھنا چاہتا تھا آقا، اگر آپ مایوس ہو جاتے تو پھر آپ پچھلے مرحلوں میں نقصان اٹھا سکتے تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے چمگادڑ بونا مجھے محض دکھاوے کے لیے خزانے دے رہا ہے، ان خزانوں کا کوئی اصلی وجود نہیں ہے؟ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بظاہر تو ان خزانوں کی واقعی کوئی اصلیت نہیں ہے، مگر آقا یہ خزانے اگلے مرحلوں کی کنجی کے طور پر آپ کے کام ضرور آ سکتے ہیں۔ آپ ان خزانوں کی کنجی سے کسی بھی طلسم کا تالا کھول سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ ہو نہ ہو تو کیا اب مجھے واقعی سرخ موتیوں کا سارا خزانہ اسے دینا پڑے گا؟ عمروں نے پریشانی اور غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ کی مرضی ہے آقا، آپ چاہے تو اپنی مونچھوں کے 2 بال بالوس کو دے دیں، محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی جبکہ وہ خود غائب تھا، مگر عمروں یوں آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے وہ اسے غضبناک نگاہوں سے گور رہا ہو۔ تم سے تو میں ان طلسمات سے باہر جا کر نپٹوں گا، اور ملکہ حیرت جادو اسے تو میں طلسم شربا میں جا کر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ عمروں نے اغرا کر کہا۔ بولو عمرو یار، تم میری خواہش پوری کرو گے یا طلوس کی؟ بالوس نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا۔ تم جاؤ، میں طلوس کو سرخ موتیوں کا خزانہ دے دوں گا، عمروں نے جیسے بادل ناخواستہ کہا۔ اس کی بات سن کر بالوس نے سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ لاؤ سرخ موتیوں کا خزانہ، میں تمہیں آگ طلسم میں پہنچا دوں گا، طلوس نے خوش ہو کر کہا۔ دیتا ہوں، مرے کیوں جا رہے ہو؟ عمروں نے اسے گور کر کہا۔ پھر اس نے مرے مرے انداز میں زمین سے سرخ موتیوں کا خزانہ نکالا اور طلوس کو دے دیا۔ طلوس نے جادو کے زور سے خزانہ غائب کیا اور آگے بڑھ کر عمروں کو زور سے دھکا دے دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو کم بخت؟ عمروں زور سے چیخا۔ دھکا کھا کر وہ گر گیا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھا اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر بدلا ہوا تھا۔ یہ خفیہ طلسمات کا 4تھا طلسم آگ طلسم تھا۔ چمگادڑ بونے نے عمروں کو بتایا تھا کہ ان 10 غاروں میں سے 9 غاروں میں اصلی آگ بھڑک رہی ہے، جبکہ ایک غار میں نقلی یعنی جادوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ جن 9 غاروں میں اصلی آگ جلائی گئی ہے، اگر عمروں ان میں سے کسی ایک غار میں بھی قدم رکھ دے گا تو وہ فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا، جبکہ 10ویں یعنی جادوئی آگ والے غار میں جانے سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور اس غار سے دوسری طرف جا کر وہ اس طلسم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ عمروں اس مرحلے پر آ کر بے حد غمناک ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ حاصل ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اب اس کے سامنے آگ میں جلتے ہوئے 10 غار تھے، مگر وہ ان غاروں کی طرف دیکھے بغیر سامنے پڑے ایک پتھر پر جا بیٹھا تھا، اور اس نے سرخ موتیوں کے خزانے کے غم میں آنسو بہانے شروع کر دیے۔ پھر اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا، اور وہ اس بری طرح سے داڑے مار مار کر رو رہا تھا جیسے اس کا بہت قریبی عزیز ہلاک ہو گیا ہو۔ ایسے میں محافظ بونے نے سہمے ہوئے انداز میں سر نکال کر جب اس سے زمین سے باہر آنے کی اجازت مانگی تو عمروں اسے خونخوار نظروں سے گورنے لگا۔ خبردار، اگر تم زمین سے باہر نکلے تو میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے سرخ موتیوں کا خزانہ گوایا ہے، میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کچا چبا جاؤں۔ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو، سب سے بڑے دشمن، عمروں نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ مگر آقا، محافظ بونے نے پریشان ہو کر کہنا چاہا۔ کہا نا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عمروں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور محافظ بونا ہونٹ بیچ کر واپس زمین میں چلا گیا۔ ہو نہ ہو، یہ میرا تیسرا بڑا نقصان ہے، اس نقصان کا ازالہ میں کیسے کروں گا؟ کیسے؟ عمروں نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کافی دیر سے وقت برباد کر رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جادوئی آگ والا غار غائب ہو جائے؟ اچانک زمیل کے محافظ بونے نے زمیل سے سر باہر نکال کر کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر عمروں نے چونک کر کہا۔ آقا، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا، خبردار کرنے والی چیخیں 4 بار سنائی دے جا چکی ہیں، چیخیں 6 بار اور سنائی دیں گی، اور 10ویں چیخ کے بعد اس غار کا دانہ خود بخود بند ہو جائے گا جس میں جادوئی آگ جل رہی ہے، اور پھر دوسرے غاروں کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، اور پھر یہاں ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جائے گی جس میں آپ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اس لیے اب یہ رونا دھونا چھوڑیں اور جادوئی آگ کے غار کو تلاش کر کے اندر چلے جائیں۔ آپ جس خزانے کا غم کر رہے ہیں وہ خزانہ اور اس جیسے 3 اور خزانے آپ کو غار کے دوسری طرف مل جائیں گے، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں واقعی رونا دھونا بھول گیا۔ وہ فوراً چٹان سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عمروں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، جادوئی آگ والے غار کے دوسرے سرے پر آپ کو نہ صرف سرخ موتیوں والا خزانہ ملے گا
बल्कि वो 2 खजाने भी आपको मिल जाएंगे जो आपने ज़ाया कर दिए हैं। इनके अलावा आपको वहाँ एक और बड़ा खजाना भी मिल जाएगा, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा, और उमरों का मुरझाया हुआ चेहरा खिलता चला गया। क्या वो असली खजाने हैं? उमरों ने इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। ओहो, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इस गार में चला जाता हूँ, उमरों ने खुश होते हुए कहा। जाएं, जल्दी करें, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। 4 खजाने? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चमगादड़ बोने ने कहा था कि मैं इस तिलिस्म को फना करके 4 गुना खजाने हासिल कर सकता हूँ। हो ना हो, मैं अब तक ख्वाह वक़्त ज़ाया कर रहा था। 4 बड़े खजाने गार के दूसरी तरफ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा मुफ्त में अपने आंसू ज़ाया कर रहा हूँ, उमरों ने बड़बड़ाते हुए कहा, और तेज़ तेज़ चलता हुआ पहाड़ के सामने आ गया। वो शायद भूल गया था कि मुहाफ़िज़ बोने ने इसे बता दिया था कि इन तिलिस्मात के खजाने जादुई हैं जो इसके किसी काम के नहीं हैं। गार के दहाने बहुत बड़े बड़े थे और इनमें एक जैसी और खौफनाक आग जल रही थी। सब गारों के दाने एक जैसे चौड़े थे और इनमें लगी हुई आग भी एक जैसे अंदाज में जल रही थी। वो बारी बारी इन दानों के करीब जा रहा था। गारों से निकलती हुई आग की तपश बेहद तेज थी। उमरों का सारा जिस्म पसीने से भीग गया था। यहाँ तो हर तरफ एक जैसी आग है और इस आग की तपश भी बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा गार है जिसमें जादुई आग है? उमरों ने बड़बड़ाते हुए कहा। आका, मुहाफ़िज़ बोने ने एक बार फिर ज़मील से सर निकाल कर बाहर आने की इजाज़त मांगते हुए कहा। वो हाँ, मुहाफ़िज़ बोने, आ जाओ और करो मेरी मदद। और सुनो, इस बार अगर तुमने कोई उल्टी बात की तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, उन्होंने गसीले लहजे में कहा। ओ ठीक है, मैं अभी आया आका, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। वो ज़मील से निकला और तेज़ी से मुड़ा और फिर इससे पहले कि उमरों कुछ समझता वो बिजली की सी तेज़ी से उड़ता हुआ एक जलते हुए गार में चला गया। इसी लम्हे ज़मील भारी हुई और फिर हल्की हो गई। आका, आप अपनी ज़मील कांधे से उतार कर ज़मीन पर रख दें और मुझे बाहर आने की इजाज़त दें। जल्दी करें, ज़मील से मुहाफ़िज़ बोने ने सर निकाल कर तेज़ लहजे में कहा, और इसे ज़मील में देखकर उमरों हैरान रह गया। इसने फ़ौरन अपनी ज़मीन कांधे से उतार कर ज़मीन पर रख दी। तुम ज़मील में? तुम तो जलते हुए गार में गए थे, उमरों ने हैरान होकर कहा। ये हैरान होने का वक्त नहीं है आका, मुझे बाहर आने की इजाज़त दें। जल्दी करें आका, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुहाफ़िज़ बोने ने चीखते हुए कहा। ठीक है, आओ बाहर, उमरों ने कहा और मुहाफ़िज़ बोना एक बार फिर ज़मील से बाहर आ गया और फिर उमरों से कोई बात किए बगैर जल्दी से दूसरे जलते हुए गार में घुस गया। फ़ौरन ही ज़मील भारी होकर फिर हल्की हो गई और मुहाफ़िज़ बोने का सर एक बार फिर ज़मील में नजर आया। इसे दोबारा ज़मील में आते देखकर उमरों का मुंह हैरत से खुल गया। इसी लम्हे नामी बार चीख की आवाज़ सुनाई दी। मुझे फिर बाहर आने की इजाज़त दें आका, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा तो उमरों ने इसे इजाज़त दे दी। मुहाफ़िज़ बोना ज़मील से बाहर आकर बिजली की सी तेज़ी से तीसरे गार में चला गया। तीसरी बार भी वो ज़मील से ही निकला था और उमरों की इजाज़त से ज़मील से बाहर आकर चौथे गार में चला गया और फिर चौथे गार से अचानक मुहाफ़िज़ बोने की तेज़ और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मुहाफ़िज़ बोने की चीख इस कदर तेज़ थी कि उमरों बिजली की सी तेज़ी से इस गार की तरफ दौड़ पड़ा जिस गार में इसने मुहाफ़िज़ बोने को जाते हुए देखा था। मुहाफ़िज़ बोने ने चीख कर उमरों को इस गार में आने के लिए कहा था। इसी लम्हे 10वीं चीख उभरी। चीख सुनते ही उमरों ने दौड़ते दौड़ते छलांग लगाई और फिर वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ इस गार में दाखिल हो गया। गार में बड़े बड़े शोले लपक रहे थे और इनकी तपश से उमरों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाकर इस गार में दाखिल हुआ, आग जैसे फौरन ही सर्द पड़ती चली गई। दूसरे लम्हे गार में जलती हुई आग बुझ गई। अब उमरों गार के अंदर था। इसके सामने मुहाफ़िज़ बोना खड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। मुबारक हो आका, आप कामयाब हो गए। आप बर वक्त इस गार में आ गए थे, वरना, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। क्या मतलब? क्या ये वही गार है जिसमें मुझे आना था? उमरों ने उठकर खड़े होते हुए कहा। इसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। गार की ज़मीन बरबरी थी, इसलिए गार में छलांग लगाने से उमरों को कोई चोट नहीं आई थी। हाँ आका, ये वही गार है जिसमें जादुई आग थी, मुहाफ़िज़ बोने ने असबात में सारा लाकर कहा। ओह, मगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? उमरों ने गरज से बड़े कपड़े झाड़ते हुए कहा। मैं असली आग से बड़े गार में जाता था तो आग की तपश महसूस करते ही फौरन ज़मील में आ जाता था, इसलिए मुझे बार बार आपसे कहना पड़ रहा था कि मुझे ज़मील से बाहर आने दें। फिर जब मैं इस गार में आया तो मुझे फ़ौरन मालूम हो गया कि यही वो गार है, चनाचे मैंने फ़ौरन आपको बुला लिया, मुहाफ़िज़ बोने ने कहा। ये मरहले तो बेहद सख्त और खौफनाक होते जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी मदद आपके तहत ये मरहले पार कर लूँगा, मगर अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये सब आसान नहीं होगा। मुझे वाकई तुम्हारी मदद दरकार होगी, उमरों ने कहा।
میں جو بھی کروں گا آپ کے مفاد اور آپ کی سلامتی کے لیے کروں گا۔ آقا، میرا مقصد آپ کا نقصان ہرگز نہیں ہوتا، محافظ بونے نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بس خزانوں کے نقصان سے مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا، عمروں نے کہا۔ میں کوشش کروں گا اس بار آپ کو اپنا کوئی خزانہ ضائع نہ کرنا پڑے، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں، بس یہی خیال رکھنا، ورنہ خواہ مخواہ میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، عمروں نے مسکرا کر کہا، اور محافظ بونا بھی جواباً مسکرا دیا۔ چوتھا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ چمگادڑ بونے نے آ کر عمروں کو اس طلسم جسے آگ طلسم کا نام دیا گیا تھا فنا ہونے کا مزدہ سنا دیا۔ پھر عمروں غار میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غار کے دوسرے دانے سے نکل آیا، جہاں 8 بڑے بڑے مٹکے موجود تھے۔ ان مٹکوں میں سرخ موتی، سفید ہیرے اور وہ سارا خزانہ موجود تھا جو عمروں پہلے مرحلوں میں گوا چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں عمروں کو 2 بڑے بڑے صندوق بھی ملے تھے جو سونے چاندی کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے خزانے پا کر عمروں کی باچھیں کھل گئی تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سارے خزانے اپنی زمین میں منتقل کیے اور پھر اگلے طلسم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بڑے طلسم کے بارے میں تفصیل بتاؤ، چمگادڑ بونے، اور یہ بھی بتاؤ کہ آخر میں مجھے کیا خزانے ملیں گے، اور وہ ان خزانوں سے کتنے گنا زیادہ ہوں گے، عمروں نے اکڑ کر چمگادڑ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، جو ہوا میں معلق تھا۔ 5ویں طلسم دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں، 10 دیوتاؤں کے ہیں، عمروں یار، اس طلسم میں تمہارے سامنے دھوئیں کے بنے 10 دیو آئیں گے، تمہیں ان دیووں کو فنا کرنا ہے۔ ان دیووں کو تم نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار سکتے ہو اور نہ کسی ہتھیار سے۔ اس بار میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں۔ دھواں دیو اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک ان سب دیووں کو تم یکجا نہیں کر دو گے۔ ان سب دیووں کے دھوؤں کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی نیلے دھوئیں کا دیو ہے تو کوئی سبز دھوئیں کا دیو ہے اور کوئی سرخ دھوئیں کا دیو ہے۔ اسی طرح ان میں ہر رنگ کے دھوئیں کا دیو ہے، مگر ان میں کوئی بھی سیاہ دھوئیں کا دیو نہیں ہے۔ تمہیں ان سب رنگوں کے دیووں کو آپس میں ملا کر سیاہ بنانا ہے۔ جیسے ہی سب رنگ کے دھوئیں کے دیو یکجا ہو کر سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوں گے، وہ آپ ہی آپ فنا ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح تمہارا 5واں طلسم جو دھواں طلسم ہے فنا ہو جائے گا، چمگادڑ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رنگدار دھوئیں کے دیووں کو یکجا کر کے سیاہ بنانا ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، عمروں نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے جتنا تمہیں بتانا تھا بتا دیا، سمجھنا نہ سمجھنا اب تمہارا کام ہے۔ بہرحال اس طلسم کو فتح کرنے پر تمہیں ایسے ہی 5 خزانے اور ملیں گے، چمگادڑ بونے نے مخصوص بیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے وضاحت سے نہیں بتا سکتے کہ مجھے دھواں طلسم میں کیا کرنا ہے؟ عمروں نے کہا۔ نہیں، جو بتایا ہے اسی پر قناعت کرو، چمگادڑ بونے نے کہا، اور جماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمروں چند لمحے چمگادڑ بونے کی باتوں پر غور کرتا رہا، مگر اسے دھوئیں کے رنگوں اور دیووں والی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر پہلی چیخ کی آواز سنتے ہی اس نے محافظ بونے کو زمین سے باہر بلا لیا، جو عمروں کو خزانے حاصل کرتے دے کر زمین میں واپس چلا گیا تھا۔ تم نے سنا تھا چمگادڑ بونے نے کیا کہا تھا؟ عمروں نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں آقا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، محافظ بونے نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ کچھ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمروں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طلسم میں جائے بغیر کچھ بھی بتانا مشکل ہے آقا، ایک بار دھواں طلسم میں داخل ہو جائیں پھر پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا کرنا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو طلسم میں چلتے ہیں، عمروں نے کہا اور دائروں کی طرف مڑا۔ دائروں کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی لمحے اس کے سامنے اس بار 2 کنویں آ گئے۔ کیا ہوا آقا؟ عمروں کو رکتے دیکھ کر محافظ بونے نے پوچھا۔ ہر بار کی طرح پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کس کنویں کو منتخب کروں اور کس کنویں کو نہ منتخب کروں، عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ اس بار میں کسی کنویں میں خزانہ پھینکنے والی تمہاری بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی اپنے خزانے ضائع کرنے کے بارے میں سوچوں گا، عمروں نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں کنویں کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے دونوں کنووں کو غور سے دیکھا۔ دونوں کنویں ایک جیسے تھے، مگر ان میں ایک کنواں تاریک تھا اور دوسرا قدرے روشن۔ پھر وہ سارا لاتا ہوا ایک کنویں کے سامنے آ گیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمروں نے کہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور پھر اس نے اچانک اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے اس نے کنویں میں چھلانگ لائی، اچانک اسے ایک تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ افسوس عمروں یار، افسوس، اس بار تم بڑے طلسم میں جانے کی بجائے اس طلسم میں آ گئے ہو جہاں 100 مرحلے ہیں، چیختی ہوئی آواز نے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس آواز کو سن کر عمروں کے جیسے خوف سے جان ہی نکل گئی۔ آخر وہی ہو گیا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔
اسے اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آندیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہونے لگی کہ اب اسے 100 مرحلوں سے نبرد ازما ہونا پڑے گا جو نہ جانے کس قدر خطرناک، بھیانک اور عذاب سے بھرپور ہوں گے۔ وہ لہرایا اور پھر کسی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔ آقا آنکھیں کھولیں آقا! عمروں کو اپنے کانوں میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمروں کے ذہن پر پڑا ہوا تاریکی کا پردہ ہٹتا چلا گیا، مگر اس کے سامنے تاریکی بدستور تھی۔ اوہ محافظ بونے تا تم! عمروں نے یک لخت ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا! محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ یہ تاریکی! عمروں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ تاریکی ابھی ختم ہو جائے گی آقا! محافظ بونے نے کہا۔ اوہ مگر وہ آواز! عمروں نے کھوئے لہجے میں کہا۔ آواز ختم ہو گئی ہے آقا! میں نے اس آواز کو ختم کر دیا ہے، آپ خود کو سنبھالیں۔ محافظ بونے کی آواز آئی۔ سنبھالوں؟ کیسے سنبھالوں میں خود کو محافظ بونے تا؟ تم نے سنا نہیں تھا میں 100 مرحلوں والے طلسم میں آ گیا ہوں؟ 100 مرحلوں کے طلسم میں؟ عمروں نے تھر تھر کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، آپ 100 مرحلوں والے طلسم میں نہیں ہیں، آپ کو میں وہاں سے نکال لایا ہوں، آپ اب دھواں طلسم میں ہیں، محافظ بونے نے کہا اور عمروں بری طرح سے چونک پڑا۔ دھواں طلسم؟ او مگر میں نے تو خود سنا تھا وہ آواز، وہ عمروں نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ درست ہے آقا، آپ نے اس بار واقعی غلط کنواں منتخب کیا تھا، اس غلطی کی وجہ سے آپ اس طلسم میں پہنچ گئے تھے جہاں 100 مرحلے تھے، مگر اس سے پہلے کہ طلسم کھلتے آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں فوراً زمین سے باہر آ گیا۔ اس طلسم میں چمگادڑ بونا بھی موجود تھا، میں فوراً اس کے پاس چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ آپ 4 بڑے طلسم فنا کر چکے ہیں، اس لیے اس طلسم میں آپ کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بینٹ کے بدلے میں آپ کو ان 100 مرحلوں والے طلسم سے نکال کر دھواں طلسم میں لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے بینٹ دی اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمروں کا دل جو خوف سے لرز رہا تھا یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گیا۔ اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ کیا واقعی تم مجھے 100 مرحلوں کے طلسم سے نکال لائے ہو؟ عمروں نے مسرت سے لرزتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا یہ سچ ہے، محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ تم نے یہ بتا کر میرا سر و خون بڑھا دیا ہے محافظ بونے، تم واقعی میرے ہمدرد ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں تا تم، عمروں نے انتہائی مسرور لہجے میں کہا، آپ کی جان بچانا اور آپ کو خطروں سے محفوظ رکھنا میرا فرض ہے آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ پھر بھی آج تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے محافظ بونے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ عمروں نے کہا، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آقا، محافظ بونے نے شرارت سے شرمائی ہوئی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم شرماتے بھی ہو؟ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور محافظ بونا ہنس پڑا۔ آقا 100 مرحلوں والے طلسم سے نکالنے کے لیے میں نے چمگادڑ بونے کو جو بھیڑ دی تھی اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے آپ؟ محافظ بونے نے کہا۔ او ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، واقعی چمگادڑ بونے نے تم سے ایسی کون سی بھیڑ لی تھی جس کے بدلے میں اس نے مجھے 100 مرحلوں والے طلسم سے نکال کر اس طلسم میں بھیجنے کی حامی بھر لی تھی؟ عمروں نے کہا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ محافظ بونے نے دھیمے اور قدرے پریشان انداز میں کہا۔ ناراض؟ ارے نہیں، تم نے تو مجھے بڑی مصیبت سے بچایا ہے، میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگا؟ تم بتاؤ، بے فکر ہو کر بتاؤ، عمروں نے ہنس کر کہا۔ وہ آقا، وہ محافظ بونے نے اسی انداز میں کہا۔ ارے تم تو سچ مچ گھبرا رہے ہو، میں نے کہا نا میں ناراض نہیں ہوں گا، عمروں نے کہا۔ آقا خزانے مجھے چمگادڑ بونوں کو خزانوں کی بھیٹ دینا پڑی، محافظ بونے نے رک کر کہا۔ خزانوں کی بھیٹ؟ کیا مطلب؟ عمروں نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ عمروں یار نے چوتھے طلسم سے جو خزانے حاصل کیے ہیں، اگر میں وہ سارے خزانے وہیں چھوڑ دوں تو میں آپ کو دھواں طلسم میں لے جا سکتا ہوں، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب تم نے اسے سارے خزانے دے دیے؟ عمروں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی آقا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو طلسم کے مرحلے آپ کے سامنے کھل جاتے اور آپ ان مرحلوں میں اس خوفناک انداز میں پھنس جاتے جن سے شاید میں بھی آپ کو نکالنے میں ناکام ہو جاتا۔ خزانے آپ کی زندگی سے قیمتی نہیں تھے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے، تم اس بار سچ مچ میری جان کے دشمن بن گئے ہو، میں جان پر کھیل کر خزانے حاصل کرتا ہوں اور تم انہیں ایک پل میں ملیا میٹ کر دیتے ہو، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، محافظ بونے کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ معافی ہو نہ ہو، پل پل مجھے نقصان پہنچا رہے ہو اور اب معافی مانگ رہے ہو، حد ہو گئی، سچ مجھ محافظ بونے تم نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے،
دل چاہتا ہے تمہیں اپنے پیروں تلے کچل کر تمہارا قیمہ بنا دوں، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ جان کر کے وہ ایک بار پھر اپنے خزانے کھو بیٹھا ہے، اس کا غصے اور پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا اور اسے محافظ بونے پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر محافظ بونے نے جو کچھ کیا تھا اس کے فائدے کے لیے یہی کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو عمروں کو ہر حال میں 100 طلسمات سر کرنے پڑتے اور ان 100 طلسمات کو سر کرتے کرتے اس کا حشر جو ہونا تھا وہ شاید اس کے بعد زندہ نہ بچتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگلی بار میں تم سے واقعی کوئی مدد نہیں لوں گا، نہ ہی تم اپنی مرضی سے میری کوئی مدد کرو گے۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد جو مجھے خزانے ملیں گے وہ میں کسی مرحلے میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں آقا، اب آپ کو اگلے کسی مرحلے سے کوئی انعام، کوئی خزانہ نہیں ملے گا۔ محافظ بونے نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ چمگادڑ بونے نے مجھے بتایا تھا کہ میں جیسے جیسے طلسمات سر کرتا جاؤں گا مجھے انعام کے طور پر خزانے ملتے رہیں گے جو پہلے خزانوں سے بھی بڑے ہوں گے۔ عمروں نے آنکھیں نکال کر کہا، ہاں آقا، مگر 100 مرحلوں والے طلسم سے نکالنے کے لیے چمگادڑ بونے نے پچھلے خزانوں کے ساتھ اگلے مرحلوں سے حاصل ہونے والے خزانے بھی پیشگی مانگ لیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اب اگر میں آپ کو دواں طلسم میں لے جاؤں گا تو آپ کو باقی تمام مرحلے بغیر خزانوں کے فتح کرنے پڑیں گے۔ محافظ بونے نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور تم نے حامی بھر لی؟ عمروں نے ڈوبتے دل سے کہا، ہاں آقا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور عمروں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا سر بڑے زور سے چکرایا، وہ لہرایا اور بے ہوش ہو کر گرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹ گئی۔ آقا، طلسم کھل گیا ہے، ہوشیار! اچانک محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز آئی اور عمروں نے سر جھٹک کر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ بڑے میدان میں اس کے سامنے رنگ برنگے دھوئیں کے بنے دیو اچھلتے کودتے دکھائی دے رہے تھے۔ دیو واقعی جیسے مختلف رنگوں کے دھوئیں سے بنے ہوئے تھے۔ چکراتے ہوئے دھوئیں میں ان دیوؤں کا بھیانک پن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دھوئیں سے ان کی بھیانک اور خوفناک شکلیں باہر آتی دکھائی دیتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ وہ 10 دیو تھے اور عمروں کے ارد گرد اچھل کود کرتے ہوئے زور زور سے چیخ رہے تھے، آدمزاد! آدمزاد آ گیا ہے، ہم اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے، ہم اسے کھا جائیں گے۔ دیو نے ایک ساتھ زور زور سے چیختے ہوئے کہا۔ انہیں دیکھ کر اور ان کی آوازیں سن کر عمرو بکھلا گیا۔ اس نے فوراً زمین سے سلیمانی چادر نکالی اور غائب ہو گیا۔